بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. گڈ مارننگ پبلک. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں ارملا حسن. امید کرتی ہوں جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی، نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، میری بھی نہیں ہوئی. مطلب اچھی ان اے وے کہ آپ کا موڈ صبح اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کا موڈ نہیں ہوتا، آپ نیند میں ہوتے ہیں. آج میں بڑا نیند میں پروسیس کر رہی تھی. صبح صبح مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آفس کیسے پہنچی، مطلب حالانکہ میں خود ڈرائیو کر کے آئی، بٹ اسٹل وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. پھر وہ مجھے کافی پینے کے بعد ملی اور اب مجھے چائے مل گئی ہے، اور چائے کے بعد آپ کو پتہ ہے میرا دن صحیح ہو جاتا ہے. اٹس آل اباؤٹ اے گڈ کپ آف ٹی. اس کے ساتھ ساتھ جی اگر آپ نے اخبار نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیں. پڑھ بھی لیں گے تو آپ کو وہی خبریں جو میں تھوڑی دیر میں دینے والی ہوں. خبریں کچھ پرانی بھی ہیں، کچھ نئی بھی ہیں، کچھ انٹرسٹنگ بھی ہیں، کچھ جو کہہ لیں اچھی خبریں تو مشکل سے مل رہی ہیں. لیکن جناب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے نامزد ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، ان کو مبارکبادیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ساتھ ساتھ جی اس کے علاوہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی 10 شقوں کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں جی درخواست گزار جو ہیں شاہد رانا ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، جبکہ تحریک انصاف نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے قانونی لائحہ عمل اختیار کر لیا ہے. اس کی تیاری مکمل کر لی ہے، لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. توشخانہ کیس میں گزشتہ روز سابق خاتون اول بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی. پی ٹی آئی رہنما جو عمر ایوب صاحب ہے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے مچلکے جمع ہو رہے ہیں اور نہ ہی روپ کار جاری کی جا رہی ہے. وکلا عدالت میں ہے لیکن جج موجود نہیں ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں ملک گیر جو احتجاج ہے اس کی تحریک چلانے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کے ڈی چوک جانے اور پورے ملک کو بلاک کرنے کے اعلان کے بعد گزشتہ روز ایک کیس میں عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ جوں کے توں قائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی کا معاملہ تھا، اس سے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اب تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے بھی کال دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو لیگل پرسپیکٹو سے بھی وہ اس حوالے سے کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر. اس ساری صورتحال پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. زاہد گشگوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویری گڈ مارننگ عملہ. آپ کے دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زاہد صاحب. یہ جو صورتحال ہے، پہلے تو میں چونکہ آپ پہلی دفعہ ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ ہم نے کل بات کی تھی کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا معاملہ ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، مبارکبادیں مل رہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو معاملہ تھا ظاہر ہے بڑا سینسٹیو بھی تھا اور اس کو بہت انڈر ڈسکشن اور چیزوں کے بعد، لیکن اس پہ تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں یا اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. سب سے پہلے تو اس نئی تقرری کے حوالے سے کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے ارملہ، یہ گزشتہ 2 مہینے سے ایک بڑی بحث چلی جس پہ میراتھن میٹنگز ہوتی رہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں جوڑ توڑ، اور پھر آپ نے دیکھا رات کے 5 بجے تک پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی رہی. ہم اس کو کور کرتے رہے. بالآخر پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا کل نہ پرسوں حلف ہونے والا ہے، اور 3 ججز کو کنسیڈر کیا گیا تھا. تینوں سینئر موسٹ ججز ہیں، تینوں کے کریڈینشیل ایز اے جج بہت زبردست ہیں، باہر پڑھے ہیں، ہائی پروفائل کریڈینشیلز ہیں. ان میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو چوز کیا گیا ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ان کا. اگر آپ پروفائل دیکھیے ایز اے چیف جسٹس، وہ 2014 کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا سے دوسرے چیف جسٹس ہوں گے، اور ساتھ ہی 2 جو سینئر ججز ہیں ان کو سپرسیڈ کیا گیا ہے. اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر موسٹ جج تھے، اگر پہلا قانون ہوتا تو وہ چیف جسٹس ہوتے پاکستان کے، اور ان کے بھی اتنے ہی ایکولی اچھے کریڈینشیل ہیں. اب اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ آیا کہ کچھ ججز ریزائن کر سکتے ہیں، آیا کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ، لوگوں کا یہ خیال ہے، پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ ان کے جو فیصلے آئے ہیں شاید چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ عدالتوں میں جاری رہے. لیکن
آپ نے اپنے انٹرو میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتائی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ بالکل گیم چینجر ہے سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان میں، اس کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں. بالکل یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے نئے آئین کی روشنی میں اس طرح کے تمام کیسز جو آئینی نوعیت کے ہیں وہ آئینی بینچ ہوگا سپریم کورٹ میں، اور ریفرل ان کو بھیجا جائے گا، اور کیسز جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دن سے. تو یہ کیس الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے. اب اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی، آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا بینچ کیسے دیکھے گا، اور آئینی بینچ کا جسٹس انچارج کون ہوگا، یہ دلچسپ آنے والی سٹوری ہے. میں شاید آپ کو اگر ایک انڈیکیٹ کر دوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، اس میں شاید جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے انچارج ہو سکتے ہیں. اچھا، تو یہ دلچسپ صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کی. اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. ایک طرف آپ نے بشرا بی بی کی بات کی. اس آئینی ترمیم کے بعد میرے سورسز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے جو سختیاں تھیں وہ کم ہوں گی. اچھا، ہو سکتا ہے آج ہی کچھ دیر بعد بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے، اور لگتا یہی ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، اور آنے والے 2-3 ہفتوں میں آپ کو اور بھی رہائیاں پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی شاید دکھائی دیں، کیونکہ سیاسی جو بوائلنگ پوائنٹس پہ صورتحال تھی وہ اب کام ڈاؤن ہونا شروع ہوگی. اس کی وجہ یہ رہی ہے گزشتہ 7 مہینے سے حکومت ایک نمبر لینا چاہ رہی تھی، اور وہ آئینی ترمیم پاس کروانا چاہتی تھی اپنی پرولانگ کرنے کے لیے. بہت ساری چیزوں کو دیکھو ارملہ، اس میں ایک بحث یہ بھی آ رہی تھی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ چیف جسٹس اگر بنتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے سرکل کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی، سوچ پچار پائی جاتی تھی. جب ہم منسٹرز کو یا پارلیمنٹیرین کو ملتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت سخت جج ہیں، اور جو ایلیگیشن ہیں الیکشن کے معاملات کے متعلق، ریگنگ ایلیگیشن، اور ٹرائبونل میں کیسز پڑے ہوئے ہیں 600 سے زیادہ، اور الیکشن کی جتنی کمپلینٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ٹیک اپ کریں گے ود ان 3 منتھ. ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اور انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا ہوا ہے مخصوص نشستوں کا، جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ منوان حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنا ہے، اور یہ تمام سیٹیں جو مخصوص ہیں وہ تحریک انصاف کو دینی ہیں، ان کو پارلیمانی جماعت مانتے ہوئے. یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل تھی، حکومت یہی کوششیں کر رہی تھی. یہی ایک وجہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں چوز کیا گیا. یہ حکومتی سرکل کے اندر بتایا جاتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، اگر جسٹس شاہجہاں آفریدی سے حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ ان کو فیور ملے گی، میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. جتنا میں ان کو ایز اے جج جانتا ہوں، ان کی کریڈینشل کو، ہائی کلاس کے جج ہیں. ہمیشہ جتنے بڑے فیصلے آئے ہیں وہ اپنی پوزیشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی یونیک ہوتی ہے، پورے بینچ سے علیحدہ ہوتی ہے، اپنی ایک رائے دیتے ہیں ہر بڑے فیصلے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا، اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں اس سے ایک بات بالکل طے ہے کہ وہ ایک اپنا مائنڈ لے کے جائیں گے آئین کی اور قانون کی روشنی میں. اچھا سوری، میں آپ کو زاہد صاحب انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن کل بھی ہمارے پاس ایک بڑے سینئر صحافی موجود تھے، عمران یعقوب صاحب. انہوں نے بھی ریفرنس دیا تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جب ان تینوں سینئر جج صاحبان میں سے چیف جسٹس کے جو نامینیشن کا معاملہ تھا اس پہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے تو اسٹرانگ ریزرویشنز موجود تھیں، جس کو آپ نے بھی ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن جسٹس منیب کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ ان کو بھی لے کر کوئی حکومت کے دماغ کے اندر اس طرح کی ہی چیز تھی، اور اسی طرح کا پرسیپشن تھا، اور وہ شخصیت کو مزید اس طرح سے انہوں نے نہیں ڈسکس کیا گیا. دو کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے انڈر ڈسکشن ان کا نام آیا ہے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو اب نئے چیف جسٹس بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ جو ایک پرسیپشن بنایا گیا تھا 3 سینئر جج صاحبان میں سے ایک کی سلیکشن ہونا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سورسز کے مطابق یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ کے آنے سے بھی کوئی خاطر خواہ حکومت کے لیے کچھ آسانیاں نہیں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوگی. میں یہی بات مکمل کر رہا تھا کہ وہ جو فیصلے دیں گے ان کا جو ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے فرام ڈے 1 سے
ایک بیوروکریٹ کے بیٹے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے، پھر ایچیسن میں، پھر کراچی، پھر ایک ٹاپ اسکالرشپ پہ گئے، وہاں سے پڑھ کے واپس آئے، پھر انہوں نے جو سپریم کورٹ کے موجودہ اس وقت 3 اچھے ججز ہیں، منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج، اور ان کے بعد جسٹس اطہر من اللہ، ان کے ساتھ مل کے ایک لا فارم میں تینوں نے کام کیا، تینوں اب سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جی جی، اور تینوں ہی کمپیٹنٹ ججز ہیں، اور جو ان کے فیصلے آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں 2 فیصلے بڑے اہم ہیں جس میں انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے واضح بتایا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ سٹرائکنگ ججمنٹ ہے ان کی جانب سے دی، ایک نوٹ آیا تھا، اور شاید حکومت کو لگتا ہے کہ ان کے اس 1-2 فیصلے سے حکومت کو فائدہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے میری نظر میں، جو ان کو آئین اور قانون کی روشنی میں کسی کو بھی وہ سوٹ کرے، ڈزنٹ میٹر، انہوں نے اس طرح کے فیصلے دینے ہیں، چاہے وہ تو فیصلہ ایک کو سوٹ کرتا ہے ایک کو نہیں کرتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو اس لیے حکومت کے لیے کوئی اچھی خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ایک ڈومینیٹنگ بڑے پوزیشن کلیئر لینے والے جج ہیں جو بالکل ہی اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، وہ کنفیوز ججمنٹ ان کی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اب ان کے سامنے چیلنج بڑا ہوگا، اور مطلب میں ان کو ایز اے چیف جسٹس چیلنج اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں 22 لا کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت، تو سپریم کورٹ تاریخ کی سب سے بڑی پینڈنسی دیکھ رہی ہے، 54,000 سے زائد کیسز ہیں جو کہ ریکارڈ ہے، یہ بڑا ان کو چیلنج ہے، اور پہلے چیف جسٹس ہیں جن کو ڈیزگنیٹڈ 3 سال کا ٹینیور ملا ہے، نوجوان ہیں، ان کا ٹائم تو ابھی 5 سال رہتا تھا، 4.5 سال 5 سال کے قریب ٹائم ان کا رہتا تھا، اور یہ ان کو 3 سال کا ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، پہلی بار سپریم کورٹ کی تاریخ میں ڈیزگنیٹڈ ٹائم ملا ہے، جو اگر چاہیں تو عدالتوں میں ریفارم کریں، ان کو کرنی ہوگی، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی، لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور حکومت بھی ایک اور قانون سازی بھی کرنا چاہتی ہے جو کہ CRPC پہ ہے، کریمنل جسٹس سسٹم پہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک اور آئینی کا جو ترمیم ہے وہ بھی جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو کہ حکومت لانا چاہتی ہے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے اب اس کو ایک ریکوائرڈ نمبر جو تھا وہ ان کو مل چکا ہے، اس میں بھی قانون سازی ہوگی، تو جو انصاف کی جلدی ہے لوگوں کو چاہیے، 22 لاکھ لوگوں کو، اس سے جڑے کروڑوں لوگ ہیں، یہ 22 لاکھ لٹیگنٹ ہیں، پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے، اور ان کے کئی سالوں سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس کے لیے۔ اور ٹھیک ہے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں چونکہ اب ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سیاسی صورتحال پہ بھی ظاہر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی۔ تحریک انصاف کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو جائے اور جو بھی معاملات ہیں ان کی رہائی ہو جائے انفیکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تحریک انصاف نے اپنی جو جلسوں والی اسٹریٹجی تھی اس کو احتجاج پہ کنورٹ کیا تھا، ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد احتجاج بھی ہوا، لیکن اس میں جو صورتحال بنی وہ کچھ ان کے تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھی۔ ایک بار پھر علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ احتجاج کی کال دیتے رہتے ہیں، اور ان کے مطابق جب تک وہ بانی PTI کو آزاد نہیں کرائیں گے وہ تب تک نہیں آرام سے بیٹھیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکنوں کو بھی اور خود بھی۔ تو یہ جو ڈی چوک جانے کا اعلان کیا گیا ہے، ملک بلاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو کہ ان کی ایک کیس میں گرفتاری کے حکم بھی جاری کر دیے گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے۔ دیکھو ارملہ، جو میری سورسز سجیسٹ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ضمانت مل جائے گی، وہ باہر آ جائیں گی، عمران خان کی بہنوں کو بھی آنے والے چند ہفتوں میں بلکہ چند دنوں میں آپ دیکھیے گا وہ بھی باہر آ جائیں گی، شاہ محمود قریشی بھی 3-4 ہفتوں میں باہر آ جائیں گے۔ تو جس طرح یہ کام ڈاؤن ہے یہ جاری رہے گا، لیکن گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا، آپ دیکھیے گا 26-27 کو شاید PTI کے کچھ رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پروٹیسٹ کی ایک کال دیں گے جو کہ فائنل کال مجھے لگتی ہے، کیونکہ پہلے وہ ریہرسل کر چکے ہیں، کئی بار ڈی چوک آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پنڈی میں بھی آنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لاہور میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے، ایک اٹیمپٹ کیے ہیں، بہت سارے بیک ٹو بیک اٹیمپٹ کیے ہیں علی امین گنڈا پور۔ مجھے لگتا ہے پرابلم ارملہ کہاں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یونیلیٹرل رسپانس گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل کیوں نہیں کھڑی کر سکی؟ کیونکہ JUF نے ان کو ڈچ کیا ہے سیاسی طور پر، ان کے سیاسی مخالف تھے، ایک غیر فطری اتحاد تھا جو کہ چل رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ PTI کے اندر بہت ہی زیادہ تقسیم ہے، ان کے جو رینکس ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا موڈ ہے، اپنا
اپنی اپنی سوچ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں ہے، تو یونیلیٹرل رسپانس نہیں مل رہا. خیبر پختونخوا سے لوگ نکل رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے، جبکہ پنجاب کے دوسرے حصوں میں آپ دیکھیں پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل فیل ہوئی ہے، لاہور میں پرٹیکولرلی لوگ نکالنے میں. اور پھر جو سندھ ہے وہ بالکل خاموش ہے. پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ آپ نے دیکھا، اور بلوچستان میں تو پہلے ہی ان کی اتنا وجود نہیں تھا. تو اس لیے تحریک انصاف جب تک تقسیم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بڑا رسپانس ان کو ملے. لیکن علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. اس طرح کسی الیکشن کیمپین میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو شیر افضل مروت تھے انہوں نے موبلائز کیا تھا پشتون بیلٹ کو. اسی طرح سے علی امین گنڈاپور کے پاس بڑی حکومتی پاور بھی ہے، حکومتی مشینری بھی ہے، انہوں نے استعمال بھی کی ہے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو لے کے آئے ہیں. لیکن لوگوں کی ود ان پی ٹی آئی اب اس طرح کی ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ کمپرومائز ہیں، وہ شاید ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ جب عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی چیف منسٹرشپ بھی خطرے میں آ سکتی ہے. کیونکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف میرے سورسز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ساؤتھ کے پی کے ہے، مردان ثوابی، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ہی ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے ود ان پی ٹی آئی. علی امین گنڈاپور یعنی پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز ابھی اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا. سینئر صحافی تجزیہ کار زاہد گشگوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. جسٹ امیجن کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم صبح صبح بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لٹرلی یہاں پہ بیٹھ کے ریگریٹس ہو رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. ہم اچھی خبر بھی دیتے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے دماغ کو بھی کھولیں اور اپنے آپس کے مسئلوں سے الجھنوں سے نکلیں اور کچھ انوویٹو کرنے کی کوشش کریں، بیکاز وی بیڈلی نیڈ سچ انوویشنز. اسپیسیفکلی اگر ہم اپنے حوالے سے بات کریں. اچھا جی، اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ٹاس ہوا ہے. آج پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ ہونے جا رہا ہے. سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے، اور یہ دونوں میچ جو ہیں آج کا جو میچ ہے اس سے پہلے جو دونوں میچز ہوئے ہیں اس میں تو آپ کو ساری کارکردگی پتہ ہے، لیکن یہ میچ دونوں ٹیمز کے لیے بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. پاکستان نے پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے، وہ پچھلے میچ والی سیم اسکواڈ ہے جو وہ کھیل رہا ہے، اور پاکستانی ٹیم میں 3 اسپنر شامل ہیں انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کو چیلنج کرنے کے لیے. اور ابھی اس وقت ٹاس ہو گیا ہے، انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. سو یہ تو تھی جی ابھی تازہ ترین صورتحال جس پہ ہم تجزیہ لیں گے. لیکن کل انگلینڈ کی جو ٹیم ہے اس کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں گروپ فوٹو ہوا، اور اس گروپ فوٹو کے بعد جو انگلینڈ کرکٹ ٹیم ہے اس کے کھلاڑی جو ہے وہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھا رہے تھے، اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر ہوئی. اور گروپ فوٹو میں انگلینڈ ٹیم کے جو کھلاڑی تھے اور سپورٹ سٹاف تھا اس نے شرکت کی، اور پھر گروپ فوٹو مکمل ہوئی تو کھلاڑی اور سٹاف کرسیاں خود اٹھا کر باہر لے گئے. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرینس پر. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کلچر بہت زیادہ ہے گوروں کے اندر کہ وہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں بات، اس طرح کی جیسچر شو کرتے ہیں نارملی کہ اپنا کام ہر کام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے اور ہمیں تھوڑی آرام پسندی ہوتی ہے. لیکن یہ والی ویڈیو اس لیے بڑی اچھی لگی کیونکہ ظاہر ہے سم ٹائمز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے جب بھی کوئی ایسی ٹیم کھیلنے کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح کا کوئی جیسچر شو کرے. سو یہ ہم نے آپ کو ویڈیو شیئر کی. اور کرکٹ کے اوپر تجزیہ لیں گے احسن حقانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ احسن. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ پبلک. گڈ مارننگ ارملا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اسٹیئنگ پازیٹیو لائک آلویز. لاسٹ ٹائم اراؤنڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پازیٹیو رہنا ہے، پاکستان جیت جائے گا اور جیت گیا. چلے یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ آپٹمسٹک تھے، اور آپ کا جو آپٹمسٹک ہونا ہے اٹس اے گڈ سائن، اچھی بات ہے. اور نارملی ویسے بہت کم جرنلسٹ ہوتے ہیں جو اتنے آپٹمسٹک ہوتے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو لے کر اسپیسیفکلی، بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر. ابھی انگلینڈ کی ٹیم نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے ٹاس جیت کے. آج فائنل میچ ہے سیریز کا اور فیصلہ کن میچ ہے. ایزن کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ ویل، ایکسپیکٹیشنز تو ہمیشہ سے میری تھوڑی پازیٹیو رہتی ہیں، لیکن جہاں پہ تنقید کرنی چاہیے وہاں پہ تنقید کر دیتا ہوں. میں نے پچھلی بار بھی آپ سے بولا تھا کہ
ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ڈو وی ہیو اے چوائس؟ نو. ویئر پاکستانی وی وانٹ دا پاکستانی ٹیم ٹو ون. دس ٹائم اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی ٹیم جو ہے سیم کمبینیشن کے ساتھ جاری ہے. آپ کے پاس 3 اسپنرز موجود ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پچ کیوریٹرز نے اسی طرح کا میجک کیا ہے جس طرح کا ملتان میں کیا ہوگا. عاقب جاوید صاحب خود جو ہے پچ کیوریٹر کے ساتھ آ کے راولپنڈی کی پچ کو بھی دیکھ رہے تھے اور پنکھے بڑے بڑے لگا دیے تھے انڈسٹریل فینس تاکہ ڈرائی کیا جائے پچ کو, کسی طرح موئسچر نکالا جائے تاکہ یہ تھوڑا سا اسپن فرینڈلی ٹریک ہو جائے. تو انگلینڈ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک خود کرتی ہے. انگلینڈ بھی جو ہے 2 اسپنرز لے کر آ گئی ہے اور پاکستانی نجات 2 اسپنرز ہیں. تیسرے جو ہیں جیک لیچ ہیں ان کے پاس. ریحان احمد آ گئے ہیں شعیب بشیر کے ساتھ. تو بہت ہی زبردست سا کمپٹیشن ہوگا. یا پھر یہ پچ ٹرننگ ہوگی یا پھر بالکل ہی بیٹر فرینڈلی ہو جائے گی, کیونکہ راولپنڈی کی پچ ہمیشہ سے مشہور ہے کہ تھوڑی سی بیٹر فرینڈلی ہوتی ہے. اٹس اے بیلٹر آف اے پچ. تو میرے خیال سے اگر ہمارا گراؤنڈ سٹاف اور پچ کیوریٹرز اچھا کام کر چکے ہیں تو پھر ہمیں یہ فائدہ دے گی, ورنہ تو ہمارے پاس ہمارے بیٹرز کو پورا گیم کھیلنی پڑے گی, اور اگر ہمارے بیٹرز چوک کر گئے تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے احسن, ابھی آپ نے پچ کے حوالے سے بات کی ہے, ظاہر ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ٹاس جیت کر انگلینڈ کے اس فیصلے کو, ظاہر آپ نے کہا کہ بیٹر فرینڈلی پچ ہے اور جو راولپنڈی کی پچ ہے اس کا یہ پیٹرن رہا ہے, تو اس کا ایج تو انگلینڈ کو ہو سکتا ہے اگر وہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو. جی بالکل, انہوں نے کچھ سوچ کے ہی اس کے اوپر یہ ڈیسیجن لیا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے تک جو ہمیں پریس رپورٹس بھی آ رہی تھیں اور مختلف ہمارے صحافی بھائی جب پچ کو خود بھی دیکھنے گئے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے انہوں نے 2 ڈیز پریکٹس کی ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, اور ان 2 ڈیز کے اندر یہ لوگ بار بار پچ کا معائنہ کر رہے تھے, اپنے ٹیبلٹس اپنے سیل فونز لے جا کے جو ہے پچ دیکھ رہے تھے. اینڈ انہوں نے ہوم ورک تو 100% کیا ہوا ہونا ہے, تبھی یہ لوگ 3 اسپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارے پیسرز جو ہیں وہ عامر جمال پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں, دوسرا زاہد محمود پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس نہیں بھی ایک اسپن فرینڈلی پچ آتی تو وی ول بی ایکسپیکٹنگ کہ ہماری بالنگ جو ہے ہمیشہ سے ہماری کی رہی ہے. تو اگر ہماری بالنگ بہتر چل جاتی ہے تو بیٹنگ کے اندر تو اسی کانفیڈنس کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں, اور فیئر لیس بیٹنگ کرنی چاہیے جس طرح ہم نے ملتان میں کی ہے. کامران غلام ہیز بین اے ویری گڈ ریپلیسمنٹ ٹو بابر اعظم. یس, اور یہ جو لاسٹ, میں اب اگلا سوال بھی اسی حوالے سے کروں گی کہ ہم نے لاسٹ میچ میں جو دیکھا کہ جو 3 مین کھلاڑی تھے, بابر اعظم ہوں, شاہین شاہ افریدی ہوں, نسیم شاہ ہوں, وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے, اور اس کے بعد جو ریپلیسمنٹس آئے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور لوگوں نے اس کو کریڈٹ بھی دیا کہ چلے اچھی بات ہے, اگر بریک ملا ہے تو ریپلیسمنٹس آر گڈ. لیکن ظاہر ہے بہت سارے فینس ہیں, ہم کسی کو افینڈ نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ان کو ریپلیس کر کے اچھا کیا, بٹ وہی بات ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کی بینچ اسٹرینتھ میں تھے تو وائی ناٹ ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا گیا پہلے بھی, اور اگر اب کیا گیا تو اٹس اے گڈ سائن. ایبسلیوٹلی, جب آپ دیکھتے ہیں 2 اسپنرز آپ کے پاس موجود تھے, نعمان علی اور ساجد خان, جنہوں نے بالکل ہی انگلینڈ کی ٹیم کو ایلیمنٹ آف سرپرائز دیا, کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم ہمارا اسٹڈی بہت اچھا کرتی ہے. تو ہم لوگوں نے جب ایسے پلیئرز کھلائے جو کہ انہوں نے پہلے نہیں کھیلے ہوئے تھے تو ان کو ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ایسا گیا کہ دے ور مائنڈ باگلڈ, اور 10 کی 10 وکٹیں ہمارے اسپنرز نہیں لی ہیں. تو بہت ہی زبردست ہم لوگ جب پاکستانی اس اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک طرح سے ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز فار آل دا فینس تھا, کیونکہ 2011 کے بعد 2021 کے بعد پہلی بار ہوگی کہ پاکستان کو موقع ملا ہے ہوم سیریز جیتنے کا. ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2021 کے اندر پاکستان ہوم سیریز جیتا تھا, اس کے بعد پاکستان نے ہوم سیریز نہیں جیتی, اور پہلی بار شان مسعود کو موقع ملا پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کا پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. آئی ایم گلیڈ کہ شان مسعود کو یہ موقع ملا ہے, ورنہ بیچارے بہت ہی کرٹیسزم فیس کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ان کی کیپٹنسی میں پاکستان نہیں جیت پا رہا. بٹ آئی ایم گلیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر واچنگ اے گڈ کرکٹ, اور پاکستانی ٹیم جتنا ہم ڈاؤن فال کی بات کرتے ہیں, اگر وہ اچھا پرفارم کریے تو وی آلویز گیو کریڈٹ ٹو دوز جو ڈیزرو کرتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ احسن, بہت شکریہ کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا. احسن حقانی, اسپورٹس جرنلسٹ اینالسٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آج راولپنڈی کے اندر پاکستان ورسز انگلینڈ ہونے جا رہا ہے, اس ٹیسٹ سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ ہے. دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے. گڈ لک ٹو بوتھ ٹیمز. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک.
बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। सिंध में जी SSGC ने गैस के बिलों में इजाफे के हवाले से और मीटर पर जो चार्जेस हैं उसकी वसूली का गैर कानूनी जो इक़दाम उठाते हुए सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम करने की कोशिश की है और 460 रुपये जो मीटर रेंट है उसका चार्ज भी फिक्स कर दिया है, जो कि साल के बाकी महीनों में भी वसूल किया जाएगा, जो कि बिल सर्दियों के 4 महीने के आएंगे। इसी तनासब से साल के जो दीगर महीनों में बिल की वसूली है उसका फार्मूला बनाया गया, जिसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए सिंध हाई कोर्ट ने सुई गैस के बिलों में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर SSGC को सार्फिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम करने पर का जो अबूरी हुक्म है उसको बरकरार रखा है। अदालत ने इस मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया है और आईनी बेंच के जरिए मजीद तहकीकात का भी वादा किया है। सर्दियों से जी कब जो गैस के बिलों में इजाफा है ये आवाम को कैसे मुतासर करेगा? वैसे तो हम गर्मियों में बिजली के बिलों के हवाले से बात करते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो हम गैस के बिलों के हवाले से बात करते हैं। एक तो पहले बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो वो महंगी मिलती है, उसके बाद आप गैस की बात करेंगे तो चाहे वो आपके सिलेंडर्स में आपने भरवानी है या आपके घरों में आ रही है, हर तरह से कहीं ना कहीं आवाम का जो कह लेना बुरा हाल ही किया हुआ है हमने कहीं ना कहीं। ये जो SSGC की जानिब से गैस के बिलों में इजाफे की वजूहात के हवाले से बात करेंगे, ये जो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया जनाब इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब डेफिनेटली बड़ा अहम मौजू है और आगे चूंकि अब हमें पता है कि वेदर तब्दील होता है, गैस की कंजम्पशन है वो बढ़ती है, फिर गैस की जो कीमतें हैं, अब ये जो हम 460 रुपये मीटर रेंट के हवाले से बात करें, उसके अलावा मैं चाहूँगी थोड़ा सा फिनोमिना या फार्मूला हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आप के लिए भी यकीनन ये इतनी हैरान कुन नहीं होगी और जो हमें देख रहे हैं लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनके लिए भी ये हैरान कुन नहीं होगी। एक हमारे बचपन में ना हम लोग जब खेला करते थे और जो टीम हार रही होती थी तो उसके लिए कहा करते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो ना। तो मैं बड़े माजरत आप करनी पड़ती है पहले कि कहीं किसी को ये बात बुरी ना लग जाए कि वो जो एक हमारी इस महकूम कौम की जो हालत है ना, हालत ज़ार है इस वक्त जो हमारे मुख्तलिफ इदारों ने हमारी कर दी है, उनमें से आप समझे कि इन्होंने अभी तक अपना हिस्सा पूरी तरह से नहीं डाला था। वैसे गैस बंद करके ये अपना हिस्सा डाल चुके हैं, यानी मैं तो अब तक रो रहा था इतने अरसे से बिजली का ना, तो इन्होंने ये रह गए थे, इन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला था गैस वालों ने, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था कि गैस तो हम प्रोवाइड करते नहीं, हमारे चूल्हों में से तो सिर्फ एक आवाज आती है अननोन सी, तो ये रह गए थे पीछे। इसका मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि इसका कोई टेक्निकल जो आप मुझे ये लाख तावीलें दें, मेरी नेपरा के लोगों से बात हुई बिजली के, जब इन्होंने मुझे बताया और उसके ऊपर हमने जब सॉर्ट आउट किया, जो हमारा बिल है वो 58 रुपीज पर यूनिट पे चला जाता है, यानी दुनिया में इससे ज्यादा बिजली कहीं महंगी नहीं है। गैस वालों ने सोचा कि जी हम पीछे रह गए हैं, चूंकि हमें नहीं कोई हिस्सा डाल रहा हमारा, तो ये बाखुदा मैं आपको बिल्कुल हकीकतन बता रहा हूँ, इसका कोई टेक्निकल पहलू नहीं है। हमने एक्सप्लोरेशन की कोई नहीं बहुत अच्छी बड़ी, हमने अपने इदारों को डेवलप नहीं किया, जो चोर बाजारी और जो हमारी जो हमारा ना वो एक कुछ मुझे ऐसे लगता है बदकिस्मती से, मैं तो दरसो तदरीस से वाबस्ता रहा हमेशा, सारी जिंदगी उम्मीद के ऊपर जीते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाते रहे और लगाते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम ना अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी टनल में जा रहे हैं जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, वही तमाम मामलात जो एनर्जी है, मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि ये जो आपकी तवानाई है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें आपकी गैस है, आपका कोयला है, आपके जो दीगर जो हमारी अल्टरनेट एनर्जी मेजर्स हैं, ये कौम की बैकबोन होती है। डेफिनेटली बैकबोन किस तरह से होती है? ये आपके एक ट्रायंगल बनता है, एक तरफ उसकी एनर्जी है, एक तरफ उसके वाटर है और एक तरफ फूड सिक्योरिटी है। आप बताइए मुझे, जब आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा निकाल देंगे कौम का, जो कि एनर्जी की सूरत में है, तो वो कौम कैसे सस्टेन करेगी, कैसे वो कौम खड़ी रहेगी? हम इस वक्त ना इन हालात का
میں بالکل مطلب میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف کیونکہ یہ ابھی تک مین اسٹریم میں آئے نہیں تھے, گیس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بات کیوں کرے؟ اس لیے کہ جناب اب تو سلنڈر جلا کے, اور اب تو وہ سلنڈر والے بھی پھٹنا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اپنے پروگرام میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں بتایا ہوگا کتنے سلنڈر پھٹ رہے ہیں, کتنی اموات ہو رہی ہیں. یہ گیس میں آپ کو ایک آخری چلتے چلتے ضروری بات یہاں پہ یہ بتا دوں, یہ CH4 کا بانڈ ہے. جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر تھے جو کہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح سے یہ پاکستانی قوم اس گیس کو ضائع کر رہی ہے. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا یقیناً, آپ تو چھوٹی ہیں بہت. یہاں پاکستان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہے نا ہمارے کنٹمپریری, ہماری مطلب پیرنٹس, میری والدہ, میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ چولہے میں نا وہ گیس آن کر کے نا اس کو لائٹ اس پہ رکھ کے تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یار ماچس ضائع ہوتی ہے. یعنی اس قدر ہمارے پاس یہ وافر گیس ہوا کرتی تھی, یہ میں بالکل آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اب ہم نے کیا کیا, اب ہم نے یہ کیا کہ اب ہم اس کو ترسنا شروع ہو گئے. اور رہی سی کسر, ہمارے وہاں پہ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے پروگرام میں بلائے نا, ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کریں کہ جی آپ ہمیں فارمولا بتائیے, دنیا میں وہ کون سا فارمولا ہے جس فارمولے کے تحت آپ لوگوں کو یہ مطلب بالکل ڈاکٹر صاحب آنا نہیں پسند کرتے. ڈاکٹر صاحب فون کرتے ہیں, فون نہیں اٹھاتے. وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں گے تو دے آر آنسریبل ٹو اس, ٹو پیپل آف پاکستان. جو وہ عوام ہے اس کو آنسریبل ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ادھر آنسریبل ہونے سے بڑا ڈرتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم, آپ, میں, ایون یہاں بیٹھا ہر میرے اسٹوڈیو میں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ جو انرجی ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ پانی ہے, اٹس آر بیسک رائٹ. مطلب یہ ہمارا ایک بیسک حق ہے جو عوام کو ملنا چاہیے ہر صورت میں. اب یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے, اگر آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن یا لاجک نہیں ہے, تو پھر کیا یہ صرف خبروں میں آنا تھا یا ان کا دل کر رہا تھا کہ عوام ان کو کوسے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ دوسرا لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے میرے جاننے والے ہیں, تو میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ جیسے برا بھلا ایک ٹیم کو کہا جاتا ہے تو انہیں بھی کہا جائے. یہ بالکل اس کا کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے نا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو بڑا آسانی سے, کیونکہ دیکھیں ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جتنے آسان ہو نا, وہ ہماری ٹیکنیکلٹی سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پر کیوبک کس طرح سے نکلتی ہے اور یوں اس کی بانڈنگ ہوتی ہے اور یوں اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, تو اس میں اتنے چارجز آتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انرجی کے اندر لائن لاسز کا, کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے, کیونکہ ہمارا اتنا آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر ہے, یعنی 1974-76 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ گیس آ گئی تھی الحمدللہ اس وقت پاکستان میں. تو اس وقت سے جو پائپ لائنز ڈلی ہوئی ہیں نا وہاں, میں کراچی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس وقت کی جو پائپ لائنز ڈلی ہوئی ہیں وہ آج تک ویسی کی ویسی ہیں. مطلب ان کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی نا. آپ بتائیے ود دا پیسج آف ٹائم. اچھا, لائن لاسز میں یہ تھا انرجی سیکٹر کے اندر 11% تک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے کہ جی آپ 11% تک ہو سکتا ہے لائن لاسز ہو سکتے ہیں. آپ بلیو کریں ہمارا جو لائن لاسز ہے وہ سم ٹائم 17, 18 اور 19% تک چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا وہی اولڈ انفراسٹرکچر, وہی آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر. اچھا, اب میں نے جب جو تھے, ظاہر ہے وہ نام ہم تو نہیں بتاتے, لیکن چونکہ دوست ہیں, احباب ہیں اور ایک فیلڈ سے تھے, تو میں پوچھ لیتا ہوں نا کبھی کبھار کہ یار آپ ان کا کیا کرتے ہو جو آپ 7, 8, 9% جو ایکسٹرا آپ کا لائن لاسز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ ہم کسٹمر کو تو نہیں چارج کرتے. تو میں نے کہا بھائی کس کو چارج کرتے؟ کہتے ہیں یہ ہم سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیتے ہیں, گردشی قرضے میں ڈال دیتے ہیں لائن لاسز کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا گردشی قرضہ بھی کس نے بھرنا ہے؟ عوام نے. یعنی آپ اندازہ, میں دیکھیے میں جو بھی بات کہوں گا پوری رسپانسبلٹی لوں گا اس کی میں نا. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ اس کو سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے کیا کوئی باہر سے کوئی آئے گا پاکستان کا سرکولر ڈیٹ پورا کرنے کے لیے؟ اسی سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے تو آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ خراب ہو رہی ہے. آپ کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کا آج یہ ٹاپک گیس کا نہ ہوتا نا, تو میں بجلی میں ابھی انہوں نے جو اتنا بڑا اس ملک کے ساتھ ڈرامہ بازی کی ہے, 2400 میگا واٹ کا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 5 پاور پلانٹ جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور جناب ہم اس سے ہم کوئی 400 450 ارب روپے بچائیں گے.
میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بلیو کریں مطلب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا وہ 450 ارب ہمارے بچیں گے اگلے 5 سال میں جا کے, اور وہ پانچوں جو پلانٹ تھے بلیو کریں وہ بند پڑے ہوئے ہیں, وہ آلریڈی ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں. ان میں ہپکو سر فہرست تھا نا, میں نام بھی بتاتا ہوں آپ کو, پیل مل تھا, ہپکو تھا, وہ بند پڑے ہوئے تھے آلریڈی. انہوں نے وہ بند کو بلا کے اور ان کو وہ کر دیا. چلے میں نے کہا اچھا بھائی خدا کا شکر ہے ریاف ہو گئی. اب میں نے اس کو بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا کہ اس کا افیکٹ کتنا آئے گا. آپ کو بتاؤں کتنا افیکٹ آئے گا بل پہ, 65 پیسہ کا. یعنی میں 70,000 روپے 70,000 کا میں بل پے کر رہا ہوں, میرے بل پہ اس کا 65 پیسہ. میں نے پھر بھی شکر کیا کہ چلے یار بھاگتے چور کی. پنجابی میں ایگزامپل دیتے نا, گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑ دیتے ہیں, یہ وہ والا حساب ہوا ہے. یہ وہی حساب کی ہے. اور ان دا اینڈ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کری ہوں کہ بس وقت کم ہے, لیکن اس بات کا کریکس یہ ہے کہ ہم پاکستانی بڑے معصوم قوم ہے. میں تو اس طرح کہتی ہوں کہ ہمیں جہاں پہ جو کہیں گھماتا ہے ہم گھوم جاتے ہیں, اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ نے چونکہ یہ اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ کوئی لاجیکل اس بات میں ریزننگ نہیں دی جا سکتی کہ یہ گیس کیوں مہنگی ہے, بٹ اب مہنگی ہے. جی میں تو اس بات کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں نا آپ فکس چارجز لگا. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے دنیا میں اچھا ہوتا کیا ہے, آپ کسی بھی میٹنگ میں بیٹھے نا, کسی ذرا پڑھے لکھے گیدرنگ میں بیٹھے تو لوگ ایک دم فورن کی ایگزامپلز لے آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں تاکہ تشفی ہو جائے, تسلی ہو جائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ کہیں جو ہے نا یہ ہماری یہ بات سنوائی دے جائے. جب یہ فورن کی ایگزامپلز دیکھیں, دنیا میں کہیں پر بھی یہ جو بیسک آپ کی یوٹیلیٹیز ہے نا, گیس بجلی پانی کی شارٹیج کا کوئی تصور نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے, اس میں ہے کنزمپشن بیسڈ, جو جتنا کنزیوم کرے گا وہ اتنے پیسے دے دے, دیٹس اٹ. یعنی اب آپ اگر آپ مثال کے طور پہ اپنا بل ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں آپ کم کر دیں یوز, لیکن یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کو ہم بجلی بھی نہ دیں, ہم آپ کو گیس بھی نہ دیں, لیکن چارجز ہم اپنی مرضی کے لیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا, خدا کے لیے ان کو کہیں ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں بچا پاکستان میں. یہ ایسا ہوتا ہے صرف پاکستان میں, اور ہم پاکستانی یہ بھگت رہے ہیں اونلی ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر شعیب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی گیس کی بلوں کی تیاری آپ مکمل کر لیں. 2 کے بھی عدالت نے حکم دیا ہے, لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے اب سردیاں آ رہی ہیں, سردیاں اپنے ساتھ بہت ساری سوغات لے کر آتی ہیں, اس میں ایک گیس کا بل بھی شامل ہے. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آئے ہیں. آج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کا موضوع ہے امن کی ثقافت کو فروغ دینا. اقوام متحدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جو موجودہ عالمی سطح کے اوپر حالات و واقعات ہیں, خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے بات کریں تو اس بات پہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تب تک جس عالمی امن کے قیام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگا. اس وقت تک اگر غزہ کی صورتحال ہم دیکھیں تو اس جنگ میں جاری جنگ میں جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے 42,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 1 لاکھ سے زائد ہے. اسرائیل کی طرف سے جی کیے جانے والے مظالم کی بات کریں تو اس میں بڑی تعداد میں بچوں, خواتین کے حوالے سے مظالم کا شکار ہونے کے حوالے سے اس میں خواتین اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس تمام عرصے میں سوائے چند قراردادوں کے فی الحال کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر یہ جو جنگ بندی ہے اس کو کیا جائے. اور اس میں فلسطین میں ہونے والا جو جینوسائیڈ ہے, جو نسل کشی ہے, اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کیا کردار ادا کری ہے, اس بات پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اپنے اس مسئلے کے حوالے سے اور آج یہ جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کا, اس پہ کامنٹ لیں گے. شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شازیہ صاحبہ, گڈ مارننگ, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج اس اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جانا تو ایک طرف ہے, لیکن دوسری جانب جب ہم فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں, غزہ کے اندر دیکھتے ہیں, جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس کردار پہ. فلسطین کے اندر فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم بہتر طور پہ لفظ استعمال کریں, فلسطین میں ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ایبسلیٹلی وہاں پہ انسانوں کو جان بوجھ کے ختم کیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی اس کی ویلیوز نہیں ہے,
اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پا رہی ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے اس کی ایڈنگ اور ابیڈنگ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ایک ادارہ جو ہے ساری اقوام متحدہ نے بنایا تھا کہ اگر ہمارا کوئی واچ ڈاگ ہونا چاہیے، اگر کوئی ایک قوم جو ہے وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو ایک یونینمس باڈی ہوگی جو اس کو روک لے گی، ٹوک لے گی، جو کسی بھی قسم کی بات کو اس حد تک نہیں جانے دے گی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ ایک ڈیفیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے نیٹو ممبرز کا، جیسے آپ سمجھ لیے G7 کا جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے، جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، وہی اقوام متحدہ میں بھی آ کر اپنے تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ جتنی دفعہ سیز فائر کی قرارداد جو ہے اقوام متحدہ میں گئی ہے، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ نہیں، ابھی سیز فائر نہیں چاہیے، اور لاجیکل جسٹیفیکیشن اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد ہیں جن کو ختم کرنا ہے، اور فلسطینی جو ہیں وہ کولیٹرل ہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ایون اقوام متحدہ میں 40 سے زیادہ ڈیفینیشنز ہیں دہشت گردی کی۔ تو آپ دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے، جو مجھے بچانے کے لیے میرے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے آواز اٹھائے گا، اگر وہ آپ کے لیے دہشت گرد ہے، میرا تو محسن ہوگا، میرا تو راہبر ہوگا، مجھے تو بچانے والا ہوگا، نجات دہندہ ہوگا۔ تو یہ دہشت گرد کی ڈیفینیشن سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی حماس وہاں پہ فلسطینی جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے حماس کو ڈھونڈنا ہے، حماس کو ختم کرنا ہے، اور وہ دہشت گرد ہیں، ہمارا فلسطینیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لبنان میں حزب اللہ دہشت گرد ہیں، اور لبنانی اس جگہ کو چھوڑ دیں، راستے سے ہٹ جائیں، ہمارے دشمن حزب اللہ ہے ہمارا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا فارس ہے، یہ ایک ایسی ڈارک کامیڈی ہے جس کو آپ دیکھ کر نہ ہنسی آتی ہے نہ رونا آتا ہے، آپ نوزیٹڈ فیل کرتے ہیں، آپ کی اور کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کہ آپ کو نوزیا ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک ادارہ جو کہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی حد سے آگے بڑھنا چاہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جتنی تباہی انسانیت کی دیکھی گئی اور جس تعداد میں انسان مرے صرف طاقت کے نشے میں، تو ہمارا خیال تھا کہ اب ہم دوبارہ انسانی تاریخ میں وہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم اس سے بدتر حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے ڈھیر تلے دبے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوائنٹ بلینک پہ ان کے ماتھے پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ ہیبرو میڈیا کو دیکھیں تو وہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ ہنسا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کو ختم کرنا ہے، ان سب کو ہم نے ختم کر دینا ہے، یہ ریٹرک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ شرمناک طریقے سے کچھ لیڈر جو ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں انٹرنیشنل، اور آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیز فائر چاہتے ہیں، اور ساتھ میں اسلحہ بھی فراہم کر دیتے ہیں، ساتھ میں میزائل بھی فراہم کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو فلسطین جو ہے فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین میں اس وقت مسئلہ نہیں ہے، فلسطینی آپ ختم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ اس کو ختم کرنے میں، اور آپ نے دیکھا کہ ہسٹری میں کوئی بھی، آپ کشمیر کا مسئلہ لے لیں، کوئی بھی مسئلہ اقوام متحدہ حل کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ چند طاقتور ہاتھوں کا ایک ڈیفیکٹو ڈپارٹمنٹ بن کے رہ گیا ہے، اور اب اقوام متحدہ کے اپنے کارکنان جو ہیں، ان کے اپنے ورکر جو ہیں وہ فلسطین کے اندر اور لیبنان میں سیف نہیں ہے، اسرائیلی ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کو باقاعدہ اس کے ساتھ بد کلامی اور بد لحاظی ہوتی ہے، نتن یاہو کی طرف سے بیانات دیے جاتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ ایک ڈیفنکٹ ادارہ ہے، اسی لیے ہم تاریخ میں آج ان چند دنوں میں ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ کازان رشیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ برکس سمٹ کے اندر بنایا جا رہا ہے، جس کا موٹو ہی یہ ہے کہ ہمیں نیا سویلائزیشن انیشیٹو چاہیے، ہمیں دنیا کو سنبھالنے کا ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے جس میں انٹیگریٹی، سوورنٹی اور سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہوگی، اور ہر ملک اپنی سویلائزیشن میں اتنا ہی اہم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے رنگ یا اس کی جغرافیائی حقیقت یہ ثابت کرے گی کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ زندہ رہنے کے کتنا قابل ہے، باقی سب ہیومن ہیں، ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی صحرا میں رہنے والا
گوٹ ہرڈر ہے, چپل پہنی ہوئی ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہیں وہ تو سب ہیومن ہے, وہ یہ تو مرتے ہی رہتے ہیں, یہ مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور اگر وائٹ جو ہے وہ کمیونٹی ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں, یہاں پہ انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں. تو تاریخ جو ہے وہ اس وقت ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان لمحات کو جی رہے ہیں جب دنیا کی 60% پاپولیشن اس وقت کازان کے اندر برکس سمٹ میں یہی باتیں کر رہی ہے, اور بہت سختی سے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے اس کو روکا جائے, نیتن یاہو کے وار کرمنلز کو ختم کیا, جو ہے وہ کرائمز کو ختم کیا جائے, اور وہ ایک وار کرمنل ہے. اور وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں بین گویر اور سموتریچ, وہ جو وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یوفریٹیز سے نائل تک سارے کے سارے فلسطینی ختم کر دیں گے, اور ہمارا مسایہ صرف تب آئے گا جب ہم یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے. اور بین گویر باقاعدہ اس نے ریسنٹلی بھی ایک تقریر کی ہے, اور وہ پبلکلی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک فلسطینی مار دینا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ تو تماشا دیکھ لیا جتنا انہوں نے دیکھنا تھا, باقی اب ہم کب تک بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے, کیونکہ فلسطینی مر رہے ہیں. یو آر سو رائٹ, یہ مسئلہ نہیں ہے, اٹس اے جینوسائیڈ, اٹس اے جینوسائیڈ. اور فلسطینیوں کا, یو آر سو رائٹ کہ اس کو مسئلے کا لفظ اب ہمیں استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے, اور ہمیں یہ جینوسائیڈ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ شازیہ صاحبہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس وقت آج دنیا بھر میں جہاں اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, وہاں پر اس دن کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے بہت سارے سوالات اور کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں کہ جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, کیا یونائٹڈ نیشنز اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے صرف باتوں کے علاوہ. انفیکٹ کہیں نہ کہیں وہ ایکسپلوئٹ ہو رہی ہے ان عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں جو اس جینوسائیڈ کا حصہ ہیں اور اس کو ٹریگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی آپ کو پتہ ہے کہ ود ٹائم جیسے جیسے چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ رہا ہے, وہاں پر بہت سارے اس کے جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں. وفاقی کابینہ نے جی سوشل میڈیا پر جو ہراسمنٹ ہے, افواہیں ہیں, پروپیگنڈا ہے, اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کے لیے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے قواعد کی منظوری دے دی ہے. ان اقدام کا مقصد یہی ہے کہ جی سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا جائے, اور اس کے تحت جو ریاستی ادارے ہیں, سرکاری شخصیات ہیں, مختلف لوگ ہیں, ان کے خلاف جو بھی کوئی کیمپین چلائی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور سائبر حملوں کی روک تھام کے حوالے سے یہ اقدامات کیے گئے ہیں, جس میں 5 سے 15 سال کی قید ہے اور جو بھاری جرمانے ہیں وہ بھی شامل ہیں. دوسری جانب جی ٹک ٹاک نے بھی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کا جو اس کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے اقدامات کو بڑھاتے ہوئے پاکستان کے اندر 30.7 ملین ویڈیوز کو ہٹا دی ہے, اور یہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے استعمال کو مؤثر بنانے کے لیے اور صارفین کی جو حفاظت ہے, جو سائبر سیکیورٹی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. کیا یہ اقدامات واقعی آن لائن ایک ماحول جو ہے سیف ماحول اس کی تشکیل میں ہیلپفل ہوں گے؟ اس پہ ہم کامنٹ لیں گے. ہارون بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہم یہ جس ان اقدامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ایکسپلین بھی کریں کہ یہ ڈیجیٹلی ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کتنے ہیلپفل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن تھوڑی سی کریکشن بھی کرنا چاہوں گا. کل ایک اس طرح کی اپڈیٹ ضرور آئی تھی میڈیا کے اندر کہ شاید رولز NCCIA کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اپروو ہوئے ہیں, جس میں 5 سے 15 سال تک کی نئی سزائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو پیرنٹ لا ہے جسے ہم پیکا کہتے ہیں, پیرنٹ لا کے اندر میکسیمم اگر کسی کرائم کی سزا ہے تو وہ 14 سال تک کی ہے, وہ بھی بہت سیویئر سرکمسٹانسز کے اندر. آج اس کا ریبٹل بھی ان اے وے آ گیا ہے کہ وہ رولز انہوں نے واپس لے لیے ہیں, کیونکہ اس کے اندر کانٹرڈکشن, کوئی بھی ایسے رولز نہیں ہو سکتے جو کہ پیرنٹ لا سے ان کانٹرڈکشن ہو. بہرحال جو بات آپ کی ہے وہ پھر بھی بہت ویلڈ ہے کہ آیا جو ایک سیف انوائرمنٹ ہے, سائبر سپیسز جو پاکستان کے اندر ہیں, ان کو ڈس انفارمیشن کے پیرائے میں ہونے والی جتنی بھی
قانون سازی ہے اس کے ذریعے مزید سیف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو آئی تھنک کہ قانون تو ہمارے پاکستان میں ایک نہیں کتنے قانون بنتے آئے ہیں. قوانین نے تب تک کام نہیں کرنا جب تک کہ ان کی ایک فعال امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ملک کے اندر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قوانین, اول تو خیر میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ قوانین جو بنے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں, اس قسم کی سزائیں ڈالی ہیں وہ صحیح ہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن قوانین کے اوپر آپ جب تک انڈسکریمنیٹ یوز نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے, انشور نہیں کریں گے, تب تک جو انوائرمنٹ ہے وہ سیف نہیں ہو سکتا. انڈسکریمنیٹ یوز کیا ہوتا ہے؟ قوانین پاکستان میں بنتے ہیں کس کو تحفظ دینے کے لیے, پولیٹیشین کو, کہ اس کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہ کر سکے. تو وہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک قدغن ہے. اداروں کو کرٹیسائز نہ کیا جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کے قوانین جس کے 15 سال یا 14 سال کی آپ نے سزائیں ڈال دی ہیں اور ملینز آف روپیز کے جرمانے ڈال دیے ہیں, تو مین کہ آپ بیسکلی ان زبانوں کے اوپر تالے لگانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو کرٹیسائز کرتی ہیں. اور کرٹیسزم تو میڈیا کا, عوام کا حق ہے, کیونکہ ادارے چلتے ہی ان کے پیسوں سے, ان کی ٹیکس کی منی سے چلتے ہیں, تو کیوں نہ وہ سوال کریں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. تو صرف یہ قانون متحرک ہوتے ہیں ان لوگوں کے تحفظ کے لیے. پاکستان میں پنجاب کے اندر ڈیفیمیشن کا لاء آیا, وہ بیسکلی صرف ایک پارٹی کو سیکیور کرنے کے لیے آیا. اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے پچھلی حکومت میں بھی قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طریقے سے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ NCCIA کو جو جس قسم کا مینڈیٹ اگر اس طرح کا دیتے ہیں, اول تو چیلنج ہو جائے گا کورٹس کے اندر کہ آپ پیرنٹ لاء سے آگے نہیں جا سکتے, اور اگر آپ نے اس سے آگے گئے تو پھر ڈیفینیٹلی کورٹ اپنا ڈیسیجن سنائے گی کہ جو لاء ہے وہ اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے رولز بنانے ہیں. تو یہی کنفیوژن ہے. تو اس سے ایک چیز اور بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جو ادارے اور ہمارے پالیسی میکرز, ان کی اتنی قانون سازی کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے کس قسم کی قانون سازی کرنی ہے, رولز کیسے بنانے ہیں. پہلے آپ نے FIA بنائی, FIA سے آپ 8 سال آپ نے ان سے کام کرایا, آپ نے ان کی کیپیسٹی تک بلڈ صحیح طریقے سے نہیں کی. وہاں کے ہم بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی, جانتے ہیں, پچھلے 8-10 سال سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری تو تنخواہیں تک نہیں آتی ہیں, تو ہم کام کیا کریں. ہمیں تو جو سائبر فورینسکس کی لیبس تھی وہ بنانی تھی, وہ پتہ نہیں بنی, ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ نے FIA کی کیپیسٹی بلڈ ہی نہیں کی. پھر آپ نے کنفیوژن میں ایک اور نیا ادارہ کھڑا کر دی تھی, NCCIA. اب وہ جتنی 8 سال میں آپ نے انویسٹمنٹ کی, وہ عوام کی پیسہ تھا, وہ آپ نے ضائع کیا. تو اب مزید نئے ادارے آپ اچھا ہارون, اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جب لاز بنائے جاتے ہیں تو یا تو یہ شخصیات یا اداروں کو تحفظ, یا پولیٹیکل آپ نے ابھی ورڈ استعمال کیا, بٹ دیر از اے ویری فائن لائن. اب جب ہم بات کرتے ہیں شخصیات کو, ان کے چلے اگر آپ کسی عدلیہ میں سے بات کر رہے ہیں, ادارے میں سے بات کر رہے ہیں, کہیں سے بھی بات کر رہے ہیں, ایک نظریے سے اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک پرسنل اٹیک ہوتا دیکھتے ہیں ان شخصیات کے اوپر, چاہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ہے, کسی انڈیویجول کی جانب سے ہے, یا عام عوام کی جانب سے ہے, اب اس فائن لائن کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نظریہ, فیصلے یا دیگر چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ آپ کسی کے اوپر پرسنل اٹیک یا اس کی پرسنل اسپیس کے اندر انٹروین نہیں کر سکتے. اور ہم نے یہ فیک ویڈیوز کے حوالے سے دیکھا ہے, فیک خبروں کے حوالے سے دیکھا ہے. اس چیز کو مانیٹر اور میک شور کرنے کے لیے بھی تو کوئی پالیسی ہونی چاہیے. بالکل ارملہ, اصل بات تو یہی ہے. اصل بات یہی ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو پبلک ڈومین کے اندر لے کے آئیں اور ڈسکس کریں کہ یہ جو ایشوز ہیں جس کے اندر واقعی آپ دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن کوئی انفیٹرڈ جو آزادی نہیں ہے, بالکل اس میں قدغنیں ہیں, بٹ ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں, ٹھیک ہے. ان ریسٹرکشنز کے حوالے سے کبھی کسی نے عوام کو انگیج ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے اب چونکہ ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں نا, جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل سٹیزن شپ. تو ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے اندر بہت بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ رسپانسبل یوز آف ٹیکنالوجی کا ہے, جس میں آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رسپانسبل وے میں اور مہذب شہری ہونے کے ناطے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا نقصان
किसी की पर्सनल लाइफ पे ना हो, क्योंकि आप किसी पर्सनल लाइफ को अटैक करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, और ये जानते हुए कि शायद आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जबकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। आप किसी और की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरों की प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये आप तब तक ये जो आपके गोल्स हैं अचीव नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे आवाम को, ये लॉज कुछ नहीं कर सकेंगे। ये लॉज ना पहले इन्होंने कुछ किया है, हमने सिर्फ वायलेंस ही देखा है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इन लॉज की वजह से अल्टीमेटली अवाम खुद से फिर फैसले करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने वर्स्ट सिनेरियोज में केसेस देखे, डॉक्टर शाहनवाज का अभी हालिया सिंध के अंदर हुआ, उससे पहले मिशाल खान का देखा, हमने प्रियंका का सियालकोट में वाकया देखा। इस किस्म के कवानीन जब आप बना देते हैं तो फिर अवाम कहते हैं कानून तो देखे ना, है ना, हुकूमत काम नहीं करती है तो हम खुद ही क्यों ना जो सजा दे दें। तो इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं मॉब जस्टिफिकेशन। तो डिजिटल सिटीजनशिप का जो आइडिया है बिल्कुल उसके बरक्स जा रहे हैं। जब तक हम आवाम को एंगेज नहीं करेंगे, आवाम को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है लेकिन आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया, और साथ साथ एज अ सिटीज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने अंदर पेशेंस और टॉलरेंस लाना है टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। इवन जब हम अपने सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी पोस्ट देखते हैं, इवन मैं जब अपने पब्लिक टीवी के प्लेटफॉर्म्स को देख रही होती हूँ बाद में, इट्स सो सैड कि एक वीडियो के नीचे आप किसी एक स्पेसिफिक शख्सियत के बारे में वो कमेंट कर रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ सो रॉन्ग। ट्रस्ट मी, आपकी ज़बान का, आपके इस बिहेवियर का उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस शख्सियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। आप अपने एथिक्स को जो कह ले इग्नोर कर रहे हैं और आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हैं। एज अ नेशन हम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें चीज़ों को बेहतर कर रहा है और अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आनी है टुवर्ड्स एनीथिंग। ये मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी है उस चीज़ को टारगेट नहीं करी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।